کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آگے بڑھ کر چلتے رہے، وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں، بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت سے ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ انگریز 100 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی، عشق محمدی، یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے، اسے آزاد کرتی ہے، ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ گرامی، آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہوں، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو، وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے۔ وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا، اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہے، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں میرے عزیزو؟ آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا۔ کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے، اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں، غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں
مل کر کے تہس نہس کر ڈالے، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دے، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہے، اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے۔ پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا، حضور پاک کی عزت کو، اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزوں، صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، پھر وہ عروج کی طرف ہے، اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا۔ قیصر اور کسریٰ بھی تھر کانپتے تھے، اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا۔ عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا، میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے۔ خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے۔ مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے۔ لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے، نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی نسبت جب حضور سے مضبوط کریں، دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں، اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے، اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ یہی منصر، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے ہیں، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے، اور وہ بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہے ہندوستان؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو، اور جذبے میں، اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے، انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار اس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے۔ ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے، تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے۔ یاد رکھو، ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ۔ یہ تو آج کا مزاج ہے۔ میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے، چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کاملہ۔ میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے،
کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام ٹینو مینو ہے، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، ایسی نوبت کیوں ہے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ۔ اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں ہیں، جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آج ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی، مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا ودع رب محمد محمدا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری، چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، والضحى واللیل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا، اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے۔ آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو۔ مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھیں، دریائے دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا، ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے، ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے عزیزو، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے، اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زر خرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔
اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے، اور وہ گالیاں دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے۔ دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا؟ دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے؟ تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی، پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے۔ اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے، اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو، اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی۔ اور آج حالت یہ ہے، انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کو لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے، 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں، اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں ہو، موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے، اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس جملے کو لے کر چلے، خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں ہو، غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ۔ بلڈوزر کیا کئی اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں، تمہیں ہلانا نہیں چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن مضبوط عشق رسول ہو، اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی، نہیں چھین سکتی۔ بس اس دولت کو بناؤ، اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں۔ وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں گی؟ گھر توڑ سکتے ہیں، یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں، یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں۔ اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے، مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو، ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ناموس سے رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے پیوند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا۔
सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल-मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल किया, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था और ढाल 40 किलो की। ये लेकर लड़ते थे और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफें दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह अल-मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत तामा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा, एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था। कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं। और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपहसालार जो हर जंग को फतह कर लेता है, आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते, एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ली और अपने सर पर रख लिया। और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपहसालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं, फिर इंतजार क्यों कर रहे थे, अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है? ये बात नहीं, मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक हैं। मेरा ये यकीन है इन मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक, वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका बाल मुबारक से इस कदर वालहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है, नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब बैतुल मुक़द्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में, इसलिए कि 50,000 लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, फिर भी डटा रह गया। और डटा ही नहीं रहा बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह, वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपहसालार था जिसने मुल्क शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद? नाउज़ु बिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था, तुम बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को, आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुर्निस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसी ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुर्निस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरी तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया
صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی. اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا. برلس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں, تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو. جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو. آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں, تیرا خیال باطل ہے, تیرا گمان غلط ہے. صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے, جو میرے نبی کو للکارتا ہے. آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے. واہ واہ کون ہے تو تجھے بچائے گا یا رسول اللہ. واہ میرے عزیزوں, صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کی سچائیوں میں یہ واقعہ ایسا رقم کیا کہ آج ہم کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے ہمارے ہر مسئلے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے, حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. کیا بات ہے, یہ نہیں ہوگا. اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے. ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا, صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا وہ حالات آئیں گے میرے عزیزوں. پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا. میرے نبی کا فرمان ہے لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے, اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں. آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے. حالات دیکھ کر کے اور جس بھی میڈیا دجالی میڈیا کو کھولو شروع ہو گیا ان حالات کو بیان کر کے. دیکھو یہاں پر ان کو کیسے مارا جا رہا ہے, کیسے کاٹا جا رہا ہے, کیسے ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں. شرم کرو ظالموں, 6 مہینے کے بچوں کو بھی آتنکوادی کہتے ہو. ہزاروں بچوں کا خون ہو گیا. پھر بھی یہ دگلی دنیا ایسی ہے جو رشیا کو آتنکواد نہیں کہہ سکتی, جس نے یوکرین کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ ان کا دادا ہے, اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں. یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں, قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے, ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے, اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا کہ ان کو سخت تکلیفیں آئیں. پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا, سخت تکلیفیں آئیں, ان کو ہلا دیا گیا تھا. وہ زلزلو, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی. مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ حالات آ جانے کے بعد بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے, ڈر اور نا امیدی نہ آئے. وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا, وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا, وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا, وہ رب ذوالجلال جس نے تپتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا, وہ رب ذوالجلال جو تیز و ترار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کی, وہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی و قیوم ہے, اس کی ذات پر توکل رکھو, یقین رکھو مدد آئے گی. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں. ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ, ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا علی. واہ واہ. میرے عزیزوں, ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنا ہو تو ڈر اور خوف سینے سے نکال دو. موت تو کسی جگہ آنی ہے. عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے. عاشق رسول کہتا ہے عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے, ڈرے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہماری تمنائیں یہی ہیں, حضور سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم بار کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ زبان سے, ان نعروں سے, ان مجمعوں سے,
آپ سے میں پوچھتا ہوں اگر دنیا تمہیں رسول کا غلام کہہ کر پکارے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہمارا انٹروڈکشن اس بات سے ہو جائے یہ تو زندگی کی معراج ہے. سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. بے دم وارثی تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے بس میری اتنی پہچان بنا دو. آج اس مجدد اعظم کا ذکر جو ہر مجمع میں ہوتا ہے جس کو اللہ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ دی تھی, وہ بریلی کا امام جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسے ایسے ذخیرے دیے ہیں سنیت کو, جس کے علم کا کوہ ہمالیہ اتنا اونچا کہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں, لیکن اس بریلی کے امام نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا, اپنا تعارف کرایا تھا, تو یہ نہیں کہا تھا میں نقی علی خان کا بیٹا ہوں, میں رضا علی خان کا پوتا ہوں, میں بریلی کا بڑا زمیندار ہوں, میں بڑا عالم و فقیہ ہوں, میں بہت بڑا مفکر اسلام ہوں. نہیں, اپنا تعارف کرایا تو یوں کرایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. واہ بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج سے میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں, اتنی بڑی عبقری شخصیتیں نبی پاک کی غلامی پر فخر کرتی ہیں. اے نوجوانوں, کیا تمہیں کوئی آپتی ہے, کوئی اعتراض ہے اگر دنیا تمہیں نبی کا غلام کہے؟ نہیں اعتراض ہے. تو پورے کے پورے غلام بنتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں نہیں بنتے؟ تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے اور پھر کہتے ہو غلام کہے تو برا نہیں لگتا. تمہیں ٹوپیوں سے شرم آتی ہے اور ان داڑیوں کو نکال کر پھینکتے ہو سیکولر بننے کے چکر میں, کامن آدمی بننے کے چکر میں, کہ دنیا کبھی ہم کو ملا مولوی نہ کہے اور آتنکوادی نہ کہے. یاد رکھو میرے عزیزو, چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور ہمارے پاس آئے, انہوں نے پوچھا تھا حضرت اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اس زمانے میں بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, کچھ مصلحت کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا اس زمانے میں یہ واجب اور بڑھ گیا ہے, یہ واجب بڑھ گیا ہے اس لیے کہ جسے تلوار نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے آج, لیکن ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا صاحب آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس دنیا میں جی رہے ہو جہاں لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو بالیاں پہننے میں, چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی مردوں کو, اور تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ کیوں غلامی پر اعتراض ہے تمہیں؟ جب نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آؤ اور دنیا کو بتاؤ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واہ واہ. کھل کر کے غلامی کرو, چھپا کر یہ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو تمہارا خدا سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے؟ جب تمہارا یقین ہے خدا بھی سچا, رسول بھی سچا, دین بھی سچا, کتاب بھی سچی, جس کا سب سچا اسے اس طرح ڈر کر جینا زیب نہیں دیتا. سر اٹھا کر جیو اور دنیا کو بتاؤ میرا تعلق کسی مجرم قوم سے نہیں, میرا تعلق اس حبیب کائنات سے ہے جس کا چلنا پھرنا دیکھ کر چاند و سورج بھی رشک کیا کرے, جو محبوب خدا ہے. میرے عزیزو, بات صرف اتنی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی کی. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. کیا بات. لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. گلی میں دیکھو کوئی گھر گر جائے تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کے لیے وہی گھر استعمال کرتے ہیں, دیواریں گر جائیں تو راستہ بن جاتی ہے. ہم نے اپنی اتحاد کو اور اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھوں توڑ دیا. آج دنیا ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے, ادھر سے ادھر. جس دن تم مضبوط ہو جاتے تو اس اقبال کے شعر کو یاد کرو, بہت سچی بات کہی تھی شاعر مشرق نے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہماری عزتوں میں کمی آئی ہے تو اس ڈور کے ٹوٹنے سے یا کمزور ہونے سے جو ڈور ہماری مدینے تک چلی جاتی تھی. آؤ اے نوجوانوں, بے خوف ہو کر میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو. ناموس رسالت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے, عمل سے ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے کہ امت میں فساد ہو یا برا زمانہ آ جائے, اس وقت جب رسول اللہ کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو, تم میں سے کوئی ایک جیالا مرد اٹھے اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے, اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں تمہارے کندھوں پر ہے, صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء پر نہیں. تم کیا سمجھتے ہو مائک سے بول کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی جائے گی؟ نہیں, تم ہر جگہ ہر گلی میں جب بھی نکلتے ہو نعرے لگاتے ہو اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. اتنے نعرے لگتے ہیں تمہاری زبانوں سے, لیکن دل سے پوچھو اس اسلام زندہ باد کے نعرے کو تم کتنا سویکار کرتے ہو اپنے گھر میں؟ تم اپنی بیویوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ذرا شادیوں میں جا کر ماحول دیکھو, وہاں اسلام زندہ باد کہاں چلا گیا؟ وہاں وہ آوارگی, وہ بے پردگی. عزیزان گرامی وقار, قول و
عمل میں ایک ہو جاؤ. اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھروں سے محبت کرو, ماحول لے آؤ. دنیا آج تمہارے ساتھ جو کھیل رہی اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے کلچر, اپنے اخلاق کو نکال کر پھینک دیا اپنے گھروں سے. صبح اٹھ کر کے گانے لگانا, اپنے گھروں میں بڑے ٹی وی اسکرین لگا کر بچوں کی تربیت ٹی وی سیریل اور فلموں سے کرنا, یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, جس کی وجہ سے آج بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تاش کے پتے آ گئے. آج ہمارے اور نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رات بھر گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ چلاتا ہے اور گیم کھیلتے صبح کر دیتا ہے. یہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ ہیں جن کے ہاتھوں میں تقدیر تھی, ایک ایسی تقدیر تھی کہ یہ مکہ سے نہتے نکلے تھے تو پوری دنیا میں چھا گئے تھے, پوری دنیا میں چھا گئے تھے. کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ہمارے اسلاف کون تھے, ہمارے بزرگ, ہمارے پرکھوں کی تاریخ کیا تھی. ہمارے پرکھوں کی تاریخ تو یہ تھی, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے, تیغ کیا چیز ہے, ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. واہ واہ, ہمارے اسلاف وہ تھے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حیات. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جو تم بھلا بیٹھے ہو. آج ناموس رسالت کی حفاظت کی بات بار تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہے, تقریروں سے کم اپنے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اے نوجوانوں تم کمیٹیاں بناؤ. میں نے بہت سارے کھچڑے کمیٹیاں دیکھی, نیاز کمیٹیاں ہیں, چادر کمیٹیاں ہیں, گاگر کمیٹیاں ہیں, عرس کمیٹیاں ہیں. اخلاق رسول کمیٹی کیوں نہیں جو ہر نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کرے, دنیا بھوکتی ہے تو بھوکے, اس زمانے میں بھی میں میرے نبی کا وفادار ہوں اور ان کی سنتوں کو لے کر چلوں گا. یاد رکھو نوجوانوں, جب تمہیں کوئی کہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو ابھی تو جوانی ہے مولانا, عیش کرنے دو, ابھی ہم جوان ہوئے ہیں, تھوڑا سا انٹرٹین کرنے دو, ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو. یاد رکھو جوانوں, تم کفار و مشرکین کی اقتدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے, تم ان کے مقلد بنا کر نہیں بھیجے گئے. تم ان کی زندگیوں پر اپنی زندگیوں کو نہ ناپو. اگر کوئی ننگا گھومتا ہے تو تمہیں اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر کوئی عیاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے تم اسے نہ دیکھو. تم کون ہو, خیر امت ہو. تم کون ہو, نبی پاک کی امانت ہو. تمہارا مسلک, تمہارا مذہب, تمہارا مشرب کیا ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ بدر طریقہ نے ہمیں سکھایا تھا. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ ہو جائے ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو, دھڑکنیں نبی کے لیے ہو. آپ کو پتا ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ حضور کے عشق میں وہ دولت ہے. ہم نے عاشقوں کو پوری دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ان کے خوف اور ان کے رعب سے دنیا کانپتی رہی. ماضی قریب کی بات آپ نے سنا ہوگا, ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی کا نام. ایسا خلیفہ اسلام, ایسا سلطان جس سے یورپ کانپتا تھا. پورے عبد الحمید کی زندگی میں ایک ٹکڑا بیت المقدس کے ارد گرد مانگنے کے لیے یہودیوں کی ناک رگڑ گئی. اس خلیفہ اسلام نے 1 انچ زمین بھی ان کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں کتنے منصوبے بنائے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے, ان کو ختم کرنے کے. خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے مشرق و مغرب ایک ہو گئے. لیکن جانتے ہو وہ رعب و دبدبہ ایسا تھا عبد الحمید کا, ایسا تھا. فرانس نے ایک مرتبہ حضور کی گستاخی پر مبنی فلم ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا, ایک فلم بنانا تھا. جیسے ہی سلطان عبد الحمید کو یہ خبر ملی, پیغام صرف اتنا بھیجا کہ اے فرانس کے لوگوں باز آ جاؤ, نبی پاک سے ہمارا ایسا روح کا رشتہ ہے, ایسا ایمان کا رشتہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اگر تم اس فلم کے ریلیز کرنے سے باز نہیں آؤ گے, خلیفہ اسلام عبد الحمید ثانی نے کہا تھا پوری دنیا کو لا کر میں تمہارے سر پر پھوڑ دوں گا. اور ایسا خوف تھا, ایسا ڈر تھا. فرانس نے اس وقت جو اپنا منصوبہ بند کیا تو آج تک وہ فلم نہیں ریلیز کر سکا. 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کی یہ یورپی طاقتیں خوف کھاتی تھی, تھراتی تھی عبد الحمید سے. کس وجہ سے؟ عبد الحمید کی فوج بہت بڑی تھی, عبد الحمید کا ذہن بہت بڑا تھا. نہیں, عبد الحمید کا عشق رسول کمال کا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, عشق رسول کمال کا تھا. مدینہ طیبہ سے جب انہوں نے ٹرین چالو کی تھی استنبول تک کے لیے, جب انجن کو چلایا تو انجن آواز کرنے لگا. عبد الحمید نے کوڑا مارا, شہر رسول میں اتنی بلند آواز. عبد الحمید کو وہ بھی پسند نہیں تھا. وہ نبی پاک کے شہر کی حرمت اور عزت رکھنے والا. میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یاد رکھو, عمر ابن خطاب کی, خالد ابن ولید کی, صلاح الدین ایوبی کی اور خلیفہ عبد الحمید کی, یہ وہ مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جو سب کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو عشق رسول کی دولت تھی, جس سے انہوں نے پوری دنیا کو زیر کر دیا تھا اور سب کے سامنے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا. اس عبد الحمید کے بارے میں جانتے ہو جس نے عشق رسول میں ایسا بھرا ہوا سینہ اپنے پاس رکھا تھا.
اس کے زمانے کا ایک غریب آدمی، تاریخ میں بتایا گیا ہے، مفلس تھا، قاضی نے اس کو جیل سنا دیا تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہیں دے پاتا تھا۔ قرض خواہوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا، یہ غریب آدمی ہم سب سے قرضہ لیتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے۔ قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا، قرضے واپس کر دے نہیں تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، ایک بزرگ ملے، کہا تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رو کر کے بیان کر، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی، کچھ نہ کچھ مدد آئے گی۔ رات کو گیا، وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کرتا ہوا سو گیا۔ میرے عزیزو، بات سچی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس غریب نے کہا آقا آپ کو حال معلوم ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ٹوٹ گیا ہوں، قرضہ لے کر کے گھر چلا رہا تھا، اب تو مجھے قاضی کی دھمکی آ گئی، 3 دن کے اندر ادا نہیں کیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ اس غریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیان کیا کہ جا، کل اٹھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں چلا جا، جو سلطان ہے اس کے دربار میں جا کر اس سے کہہ کہ تجھے جتنی ضرورت ہے وہ لے لے۔ اس غریب نے کہا سلطان تک ہماری پہنچ کہاں ہے، کیسے جاؤں گا، اور اگر جا کر کہہ بھی دوں کہ آپ نے بھیجا ہے وہ کیسے یقین کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس سے صرف اتنا کہنا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا، وہ ایسا عاشق ہے میرا، لیکن کل کی رات تھک کر سو گیا تھا، مجھ پر درود نہیں پڑھ سکا، یہ بات جا کر اسے کہہ دینا۔ صبح وہ غریب اٹھا اور جا کر کے سلطان اسلام کے پاس کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ سلطان اسلام نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ کہا یہ بتا کر کے بھیجا ہے آپ روزانہ رات حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل کی رات تھک کر سو گئے، پڑھنا بھول گئے۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بات تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ راز تھا، اور اگر تجھے معلوم ہے تو یقیناً میرے مصطفیٰ کی بشارت آئی ہے، آج تو میرے وارے نیارے ہیں، خزانے سب کھلے ہیں، جتنا مال چاہے لے جا، اس لیے کہ یقین وہ آ گیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ نبی جو سنتے ہیں، سن کر کے فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس غریب نے جتنی ضرورت تھی وہ مال لے لیا، اور عدالت میں آ کر کے قاضی سے کہا قاضی صاحب ان قرض خواہوں کو بلا لیجئے، میں اپنا قرضہ ادا کرتا ہوں، مجھے سلطان کی طرف سے یہ انعام ملا ہے۔ قاضی نے کیا کہا تو بیٹھ جا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں، میں ادا کرتا ہوں۔ اس غریب نے کہا کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے، آج اپنی جیب سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کل میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر گھر گیا تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا نے تیری طرف دکھا کر کے مجھے کہا اے قاضی دنیا تیرے پاس بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تجھے محل عطا کرے گا، لہذا تو اپنی جیب سے نہیں میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جتنے قرض خواب بیٹھے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب نہ آپ ادا کریں گے نہ وہ ادا کرے گا، اور بھی قرضہ چاہے تو ہم اور دیں گے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں اتنی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ قرض دار جو تھا اس دربار سے اٹھتا ہے، نہ اسے 1 روپیہ دینا پڑا، نہ کسی کو منانا پڑا، بلکہ پلس اس کو سلطان کی طرف سے خزانہ بھی ملا۔ وہاں دربار سے نکلا اور جھومتا ہوا کہنے لگا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سلطان کون تھا جس کا 1000 بار کا درود روزانہ کا معمول تھا؟ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا، جس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ آج کے دور کے 50 ملکوں پر وہ تنہا حکومت کرتا تھا۔ آج 50 کنٹریوں میں بٹ گیا یورپ، ان میں تنہا حکومت تھی عبدالحمید کی۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاقت و قوت اسی عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آج بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تیل کی جائیدادیں اتنی ہیں، یہ سعودی، یہ امارات، یہ بحرین، یہ قطر، یہ وہ امیر عرب کے دیش ہیں جو تیل پی کر کے مر جائیں گے، ایک لقمہ فلسطینیوں کو کھلا نہ پائیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی دنیا خوف زدہ ہے، دنیا ان سے ڈرتی بھی نہیں۔ کیوں؟ ایسے پٹھو ہیں کہ ان کی زبانوں میں ہماری زبان رکھی گئی ہے، دنیا جانتی، یورپ کو امریکہ کو معلوم ہے، لیکن ان بڑے طاقتور دیشوں سے نہیں ڈرنے والا یورپ ہم نے ابھی 4-5 سال پہلے دیکھا ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے خطاب کرنے والے خادم حسین سے یورپ ڈرتا تھا، ڈرتا تھا، اور بار یہ کہتا تھا کہ ان کی تقریروں کو بند کرو۔ ہم سوچتے ہیں جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، فوج کا نام نہیں، بادشاہی تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت حقیقت میں عشق مصطفیٰ کا نام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا واہ، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے پر آیا ہوں۔ ساری دنیا کے ان ناموں سے رسالت کے محافظین جو جیا لیتے ہیں ان کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا۔
जिन्होंने मेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत की है, वो खा सैयदना उमर इब्न खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्न वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, ये वो उन जर्नलों की बात मैं कर रहा हूं जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क रसूल की थी। आपको मैं अब उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूं जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है, और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हज़रत के नारे लगते हैं तो इसलिए नहीं कि बरहेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हज़रत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामूस और रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़ खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।